فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ العنکبوت کی آیات نمبر 2 اور 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ چند کلمات ان آیات مقدسہ کی روشنی میں آپ بھائیوں کے گوش گزار کر سکوں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ حاضرین محترم، موضوع بہت تفصیل طلب ہے، وضاحت طلب ہے، لیکن مختصراً اشارتاً گفتگو کر سکوں گا، زیادہ روشنی آج کی گفتگو میں نہیں ڈال سکوں گا۔ سب سے پہلی بات جو ذہن نشین رہے کہ ہمارا یہ سلسلہ دروس جس عنوان پہ چل رہا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو ہمیں ہمہ وقت یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، قرآن و سنت کے نام پہ، وہ سب کے سب امور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہماری یہ گفتگو، ہمارا یہ بولنا، آپ کا یہ سننا، یہ سب عبادت کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر ایسے عمل سے منع کیا گیا ہے جس کا تعلق اللہ کی عبادت سے نہ ہو۔ عبادت کے تصور کو سمجھتے جائیں کہ ہمیں ہر ایسے عمل سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے جس کا اللہ کی عبادت سے تعلق نہ ہو۔ اللہ کے احکامات
ان پر عمل پیرا ہونا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے ہم احکامات یا اوامر پہ مشتمل ہیں یا نواہی پہ مشتمل ہیں، یا کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا کچھ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں یا وہ امر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ان دو حالتوں سے خالی ہمارا کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم امر کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، نہیں کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اور وہ ہمارے عمل اللہ کی عبادت سے خارج ہوں گے۔ لہذا ہم جو کچھ کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر، وہ سب کا سب اللہ کی عبادت کے دائرے کے اندر آئے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ محض ان کے یہ کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے؟ آج ایک خاص بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی صاحبان ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ جل مجدہ نے انہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ ایون کہ منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ ایمان کے دعوے دار ہر طبقے کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پہ فرمایا لوگ یہ خیال کرتے ہیں، الناس احسب الناس، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں؟ کون لوگ؟ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو بھائی کیا یہ دعوی ایمان نہیں ہے؟ ہے، یہ بھی دعوی ایمان ہے۔ تو پھر انہیں صاحبان ایمان کیوں نہیں کہا گیا؟ انہیں عام لوگ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہ دعوی ایمان تو رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص طبقہ ہے، یہ کوئی خاص طبقہ ہے، اور خاص طبقہ اس لیے کہہ رہا ہوں انہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بس نام کے مسلمان ہیں، نہ منافقین میں نہ مومنین میں، یہ نام کے مسلمان ہیں۔ اس وقت انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مکہ اسلام قبول کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک بات ہی ہوگی، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، صبح کلمہ پڑھا، شام کو فارغ ہو گئے۔ دیکھا دیکھی پڑھا نا، نام کے مسلمان بنے، سمجھ کر ایمان نہیں لائے۔ منافق بھی سمجھ کر مومن بنتا ہے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ منافق کو پتہ ہوتا ہے اسلام کیا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علم ہی نہیں
کہ اسلام کیا ہے، لیکن اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، دعویٰ کر دیا جی ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، ہم بھی ایمان لے آئے۔ اس وقت تو وہ لوگ تھے، اور آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے محض کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کے سمجھ کر اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، دعوی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اسلام کو جانتے نہیں، اسلام کو سمجھتے نہیں۔ انہیں لوگ کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ محض یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اسی گمان میں ہیں کہ چونکہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں لہذا ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہمیں جنت مل جائے گی۔ اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں، غصہ کھانے کی بات نہیں۔ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، جنہیں کچھ پتہ نہیں اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، جنہوں نے زندگی بھر قرآن کھول کے نہیں پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، ایسے ایمان کے دعوے دار بھی موجود ہیں جنہوں نے ناظرہ بھی کبھی کھول کے نہیں پڑھا۔ تو یہ اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی تو نکل آؤ اس غلط فہمی سے۔ نہ پہلے اس طرح کسی کو چھوڑا ہے، نہ اب کسی کو چھوڑا جائے گا۔ جو پہلے تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے، آئندہ آنے والوں کو بھی آزمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ اس دعوے میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تمہیں آزمایا جاتا رہے گا جب تک اللہ یہ نہ جان لے۔ اللہ کا یہ جاننا، اس کا تعلق علم سے نہیں، اس کا تعلق آزمائش سے ہے۔ کیسے؟ ایک شخص ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا ایماندار ہے، بڑا امانت دار ہے۔ ایک شخص ہے، کہتے ہیں بڑا خیانت کرنے والا ہے، بڑا خائن ہے۔ لیکن ان پر ان اصطلاحات کا اطلاق حقیقتاً اس وقت ہوگا جب ان دونوں کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ امانت دار سمجھے جانے والے کے پاس امانت رکھ کر اسے آزمایا جائے گا، خیانت کرنے والے کے پاس امانت رکھ کر اسے آزمایا جائے گا۔ جب یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ہاں یہ امانت دار ہے، ہاں یہ خائن ہے، تب معلوم ہوگا کہ یہ امانت دار ہے، یہ خائن ہے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، لیکن اسی طرح اللہ جل مجدہ آزمائش میں ڈال کے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ایسے جان نہیں چھوٹے گی۔
محض کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، ہر طرح سے تنگ کیا جا رہا تھا، نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم اتنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشرکین ہمیں تکالیف پہنچاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، اے خباب، اس راستے میں یہ مصیبتیں تو آتی ہیں، یہ آزمائشیں تو آتی ہیں، اس کے بغیر پرکھ ہی نہیں ہو سکتی۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں بھی آزمایا گیا، انہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ کر ان کے سر کے اوپر آرا چلا دیا جاتا تھا، انہیں طرح طرح سے تکلیفیں دے کر قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنی اس دعوت پر ثابت قدم رہتے تھے۔ یہ تو لوازمات ہیں اس راستے کے۔ جن لوگوں نے اس راستے پہ چلنا ہے انہیں مشکلات پیش آئیں گی، انہیں تکالیف اٹھانی پڑیں گی۔ وہ دور دیکھیں، مکہ کا دور، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت مقداد، کون کون سی تکلیف ہے جو انہیں نہیں پہنچائی گئی؟ شہید تک کر دیا گیا، جسمانی تکالیف ان کو پہنچائی گئی، لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، برچھیوں سے زخمی کیا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن ان کے منہ سے احد احد کی صدا نکلتی تھی، اللہ اللہ کی صدا نکلتی تھی۔ وہ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے، انہیں علم تھا کہ یہ آزمائش ہے، ہمیں اس آزمائش سے گزرنا ہے۔ تو دوستان محترم، ان کی آزمائش ہوئی تو ہماری آزمائش کیوں نہ ہوگی؟ ہماری آزمائش بھی ہوگی۔ ہماری آزمائش اور طرح کے طریقوں سے ہو سکتی ہے، اور انداز سے ہو سکتی ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم پہ آزمائش آئی ہوئی ہے یا نہیں، ہم آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں یا نہیں۔ جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ آزمائش میں ہیں، آپ اس پہ پورا کیا اتریں گے؟ تو آج یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب سے آپ اس راستے پہ چلے ہیں، آپ ہمہ وقت آزمائش میں ہیں۔ اب آزمائش آپ کے حسب حال ہوگی۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے کیا آپ اپنا وقت صرف کرتے ہیں؟ کیا اس راستے کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے
کیا آپ اپنا مال صرف کرتے ہیں؟ کیا اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی ملامت سنتے ہیں؟ کیا لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی خاطر تکالیف اٹھاتے ہیں؟ اگر تو یہ ہے تب تو آپ آزمائش میں پورا اتر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں آپ بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔ نہیں دوستو، کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب اللہ نے اپنے رسولوں کو نہیں چھوڑا، اپنے مقرب بندوں کو نہیں چھوڑا، ہمیں کیسے چھوڑے گا؟ انہیں آزمایا گیا، ہمیں بھی آزمایا جائے گا، آزمایا جا رہا ہے۔ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، آزمایا جا رہا ہے، قدم قدم پر آزمایا جا رہا ہے۔ کون سچا ثابت ہو رہا ہے، کون جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو سچے ثابت ہوں گے انہیں ہی چھوڑا جائے گا، جو جھوٹے ثابت ہوں گے انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ بے شک دعویٰ رکھتے رہیں، بے شک اپنے تئیں سب کچھ کرتے رہیں، اپنے تصور عبادت کے تحت عبادت بھی کرتے رہیں۔ اس تصور عبادت پر نہیں آئیں گے تو عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آیت مقدسہ تو عبادت کا کوئی اور ہی رنگ بتا رہی ہے، عبادت کا کوئی اور ہی تصور پیش کر رہی ہے۔ یہ محض نماز روزے والی عبادت نہیں بتا رہی، یہ کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ یہ تو اللہ کی خاطر مر مٹنے کی بات کر رہی ہے، اللہ کی خاطر سب کچھ لٹا دینے کی بات کر رہی ہے، اللہ کی خاطر تکالیف اٹھانے کی بات کر رہی ہے، اسے عبادت قرار دے رہی ہے۔ کیونکہ جنہیں چھوڑا جائے گا اللہ کی عبادت کے بدلے چھوڑا جائے گا، اور جنہیں چھوڑا جائے گا یہ آیت بتا رہی ہے کہ چھوڑا انہیں جائے گا جو آزمائش میں پورا اتریں گے۔ آزمائش بھی اللہ کی عبادت ہے، آزمائش بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آزمائش میں پورا اترا، عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ آزمائش میں ناکام ہوا، جو چاہے کرتا پھرے، عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں جب عوام الناس کے اندر ہم دیکھتے ہیں دین کے نام پہ کام ہو رہے ہیں، اور جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی بس اپنی نماز سیدھی کر لو کام بن جائے گا، دوستان محترم، یہ آیات تو بتا رہی ہیں نماز سیدھی کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ ساری زندگی نماز سیدھی کرنے میں لگا دی تو اللہ کی راہ میں کیا کرو گے؟ اللہ کے لیے کیا کرو گے؟ اللہ کی خاطر کیا کرو گے؟ بے شک نماز فرض ہے، اس کا اپنا مقام ہے، دین کے اندر نماز کا اپنا ایک مقام ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ زندگی بھر نماز سیدھی کرنے میں لگے رہو، نماز سیدھی کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نماز کو اپنے آداب کے ساتھ ادا کریں، نماز کو پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کریں، اور پھر ایک لمبی فہرست ہے نماز کے یہ فرائض، یہ واجبات، یہ سنن، یہ مکروہات، یہ مستحبات، ساری زندگی سیکھتے رہیں، پورے نہیں ہوں گے۔ ساری زندگی لگے رہیں، آپ کی نماز سیدھی نہیں ہوگی، اور آپ اسی گمان میں رہیں گے میں تو نماز سیدھی کر رہا ہوں، چھوڑ دیا جاؤں گا۔
بھائی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، چھوڑا اسے جائے گا جو آزمائش میں پورا اترے گا۔ اور آزمائش کیا ہے؟ اللہ کی خاطر تکالیف اٹھانا، اللہ کی خاطر مال خرچ کرنا، اللہ کی خاطر جان لٹانا، اللہ کی خاطر اپنی توانائیاں صرف کرنا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو کہاں کی عبادت، کیسی عبادت؟ دوستان محترم، قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس تصور عبادت سے کہ اللہ کی خاطر جیو، اللہ کی خاطر مرو۔ یہ ہے تصور عبادت۔ ہم نے نہ جانے عبادت کو کیا سمجھ لیا ہے۔ ہمیں اس صحیح تصور دین اور صحیح تصور عبادت کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارا تو جینا بھی غیروں کے لیے ہے، مرنا بھی غیروں کے لیے ہے۔ اللہ کی عبادت کہاں سے آ گئی؟ 5 وقتہ نمازی لوگ، روزے دار لوگ، یقین جانیے جیتے بھی غیر اللہ کے لیے ہیں، مرتے بھی غیر اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو۔ تم 1.5-2 ارب ہو، 80 لاکھ آبادی والا اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور تمہارے پاس سوائے مذمت کے کچھ نہیں ہے۔ تم خالی قراردادیں پاس کرتے ہو، مذمت کرتے ہو، اقوام متحدہ سے درخواستیں کرتے ہو کہ یہ مظالم بند کیے جائیں۔ اگر تم اللہ کے عبادت گزار ہوتے، تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہوتا، تمہیں اللہ پر توکل ہوتا، اللہ کی مدد و نصرت کا تمہیں یقین ہوتا، اسرائیل کی کیا مجال تھی کہ وہ فلسطینیوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھتا؟ لیکن تم صرف وہ لوگ ہو جو یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تم وہ صاحبان ایمان نہیں ہو جو جیتے بھی اللہ کے لیے ہیں، مرتے بھی اللہ کے لیے ہیں۔ ہم کس قسم کی ایٹمی قوت ہیں؟ ایٹم بم چلانا تو دور کی بات ہے، کوئی ہمارے ایٹم بم سے ڈرتا بھی نہیں۔ یہ کس قسم کی ایٹمی قوت ہے؟ کس لیے بنا کے رکھا ہے ہم نے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسرائیل پر ایٹم بم گرا دیا جائے، لیکن کم سے کم اتنی غیرت کا تو مظاہرہ کریں، اسے دھمکی تو دیں کہ باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم آخر کار یہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اقوام عالم کی آنکھیں بھی کھلیں، لیکن نہیں، ہمارے پاس سوائے مذمت کی قراردادیں پیش کرنے کی اور کچھ نہیں، ہمارے پاس سوائے احتجاجی مظاہرے کرنے کی اور کچھ نہیں۔ آج اگر زمین کے ایک خطے پر بھی اللہ کی حاکمیت ہوتی، چشم فلک یہ نظارہ دیکھتی کہ اسرائیل کا کیا حال ہوتا۔ لیکن افسوس کہ یہاں وہی لوگ بیٹھے ہیں، ابھی یہ 1.5-2 ارب وہی لوگ ہیں جو گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں چھوڑا جائے گا تمہیں، تم پر آزمائش آئی، تم ناکام ہو گئے۔ یہ آزمائش تھی کہ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا۔ اللہ پاک یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ 1.5-2 ارب سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔
تم نے ثابت کر دیا تم جھوٹے ہو. اگر تم سچے ہوتے اینٹ کا جواب پتھر سے لیتے. آخر اس نے بھی تو جرأت کی ہے نا, تم بھی کر لیتے. لیکن نہیں, تمہارے اندر وہ دینی غیرت تھی ہی نہیں, وہ دینی حمیت تمہارے اندر تھی ہی نہیں. تم محض نام کے مسلمان تھے, ایمان کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی تھی. اور باقی عوام الناس احتجاجی مظاہرے کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیا, اپنے دل کو تسلی دے لی. یوم یکجہتی فلسطین, لبیک یا بیت المقدس, اس سے کام نہیں چلے گا. جو کچھ دشمن کر رہا ہے وہ کچھ تو کرو اس کے ساتھ, زیادتی نہ کرو. جتنا وہ کر رہا ہے اتنا تو کرو اس کے ساتھ. اور اگر تم اسے اپنا دشمن ہی نہیں سمجھتے تو پھر دعوی ایمان کس بات کا؟ وہ تو دشمن ہے ہر صاحب ایمان کا. اور تم سمجھتے ہو کہ نہیں وہ فلسطین کا دشمن ہے, ہمارا نہیں. ارے وہ تم سب کا دشمن ہے, تم نہیں سمجھتے. اور تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ آج کی آیت مبارکہ میں بیان ہو گئی. میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے کہ بس تم نام کے مسلمان ہو, مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہو, صرف دعویٰ رکھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو, ایمان کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی. دوستان محترم, ہم کیوں اس بات پہ بضد ہیں کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو ہونی چاہیے؟ اسی لیے کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر ہمیں باوقار قوم کے طور پہ زندہ رہنا ہے تو ہمیں وہ وحدت درکار ہے, ہمیں وہ قوت درکار ہے, ہمیں وہ طاقت درکار ہے جس کے بل بوتے پہ ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں, ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکیں. مسلمان امن کی زندگی بسر کر سکیں. آج مسلمان پر دہشت گرد ہونے کا لیبل لگ چکا ہے. آج بھی حملے فلسطین پہ اسرائیل کر رہا ہے, مورد الزام فلسطین کو ٹھہرایا جا رہا ہے. کوئی بولنے والا نہیں, کوئی جواب دینے والا نہیں. خالی تقریریں کر لینے سے, مذمت کی قراردادیں پیش کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں بہر طور امت مسلمہ کی تشکیل نو کرنی ہے, امت مسلمہ بننا ہے, وحدت اختیار کرنی ہے. اس روئے زمین کے اوپر اگر اسرائیل وجود میں آ سکتا ہے, اللہ کی حاکمیت کیوں قائم نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے اگر ہمارے اندر دینی غیرت اور حمیت پیدا ہو جائے. آج ہم سنی, شیعہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل قرآن بن کر فرقوں میں تقسیم ہو کر سارے کا سارا فائدہ دشمن کو پہنچا رہے ہیں. کیا مصیبت ہے کہ ہم ایک نہیں ہو پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر وحدت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر یکجہتی نہیں ہے؟ کیا ہمارے ادیان مختلف ہیں؟ کیا ہمارے الہ مختلف ہیں؟ کیا ہمارا قرآن مختلف ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ نکل آؤ اس ذاتی مفادات کی جنگ سے, ایک ہو جاؤ, بھائی بھائی بن جاؤ, رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاؤ, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ,
وحدت اختیار کر لو، اقوام عالم کی امامت کے قابل بناؤ اپنے آپ کو، روئے زمین پہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرو، خلافت کو قائم کرو، اسلامی نظام کا نفاذ کرو۔ دوسروں سے جا کر اپنے حقوق مانگتے ہو، فرائض کیوں ادا نہیں کرتے؟ اپنے فرائض ادا کرو، حقوق تمہیں تمہارے گھر پہ ملیں گے، تمہیں کسی سے مطالبات نہیں کرنے پڑیں گے۔ اپنے فرائض ادا کرو، بحیثیت مسلم اپنے فرائض ادا کرو، اور سب سے پہلا فریضہ بحیثیت مسلم یہ ہے کہ وحدت اختیار کرو، روئے زمین پہ اللہ کی حاکمیت قائم کرو، دین کو قائم کرو، یہ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں، اسی طرح تفرقے میں رہنا چاہتے ہو، پارٹی بازی میں رہنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو باری باری کر کے دشمن تم سب کو ختم کرے گا، تم سب کو مارے گا، اور تم ایک دوسرے کا منہ تکتے رہو گے کہ میری باری تو ابھی نہیں آئی، میری باری تو ابھی نہیں آئی، میری تو اس کے ساتھ دوستی ہے۔ اس کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں، وہ تم سب کا دشمن ہے، لیکن تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ نکل آؤ اس چکر سے، نکل آؤ اس تفرقے سے، اس پارٹی بازی سے، وحدت اختیار کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن جاؤ، قرآن کے پیروکار بن جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ، وحدت اختیار کرو، اپنی طاقت کو مجتمع کرو، دشمن کو مجال نہیں ہوگی تمہارا سامنا کرنے کی۔ لیکن افسوس کہ ہم منتظر ہیں اس بات کے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو، اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہو رہا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے، ہم اس کو اللہ کا عذاب ہی نہیں سمجھتے کہ ہم 1.5-2 ارب کی تعداد میں ہیں اور تقسیم ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم پہ برسے تو اپنے عمل سے ثابت کرو، اپنے آپ کو سچا ثابت کرو، اپنے آپ کو سچا ثابت کرو، اس آزمائش سے گزر جاؤ۔ یہ آزمائش ہے تم پر کہ تم تفرقے میں مبتلا ہو، تمہیں وحدت اختیار کرنی ہے۔ اس وحدت کے قیام کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے کر جاؤ، جو قربانی دینی پڑتی ہے دے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، آزمائش میں پورے اتر جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے۔ بصورت دیگر تم جھوٹے ثابت ہو گے، اور جھوٹا آزمائش میں ناکام تصور کیا جائے گا اور اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم سرخرو ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں وحدت اختیار کرنی ہوگی، ایک ہونا ہوگا، اپنی طاقت کو مجتمع کرنا ہوگا، اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہوگا۔ دوستان محترم، میں روز آپ سے یہی کہتا ہوں، یقین جانیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر کوئی چارہ ہوتا تو میں آپ سے کہتا یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ وہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہی کچھ کرنے کی گنجائش ہے جو آپ سے روز کہتا ہوں کہ ایک ہو جاؤ، وحدت اختیار کر، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، اور ہمیں کما حق کو ہو صحیح تصور دین کے مطابق، صحیح تصور عبادت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔